ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رحمت لقب اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہماری بہت ہی محترمہ جہاں آرا لطفی صاحبہ اور محترمہ عطیہ رضوی صاحبہ۔ بہت ہی خوبصورت حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے آپ گفتگو فرما رہی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے سربراہ مملکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟ آیا کہ وہ اس نظام حکومت کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ نے کیسا سوال کیا ہے کہ جس کا میرا خیال ہے عملی نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ لیں، جو دکھائے جا رہے ہیں کہ ظلم اور بربریت کی جو انتہا ہو چکی ہے، جبر و استبداد جو ہے وہ ایک اس حد تک پہنچ گیا جہاں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جی وہ جمی جمائی حکومتیں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے ان کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ سربراہ مملکت نہیں تھے اس طرح سے جو کہ قانون اور اسلام نے دیا، اس لحاظ سے ان کے اندر کوئی اس کا میں کہتی ہوں کہ ذرہ برابر بھی کوئی پرتو نظر نہیں آتا تھا۔ کہ اگر یہ نظر آئے کسی کے اندر تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ حاکم جو ہے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس کا ہم تھوڑا بہت جو بھی ہم دیکھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں جیسے ایران کی حکومت ہے اس وقت، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کے جو صدر ہیں، کہ زمین کے اوپر اسی طرح تکیہ لگا کے وہ سو جاتے ہیں اپنے آفس کے اندر۔ یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، نہ وہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی عادت ہے۔ حالانکہ وہ بھول گئے کہ زمین پر فساد پھیلانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام ان کا رکھا ہے۔ یہ تو انجام سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جو ہے وہ کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر عبرت نہیں پکڑ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں وہ لوگ ہیں کہ جو غفلت کا شکار ہے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، اتنی اچھی بات آپ نے کہی کہ وہ رسی کسی حد تک ہی ڈھیلی ہوگی۔ اب جہاں 30 سال تک ڈھیلی رہی رسی وہاں بھی کھینچی ہے، جہاں 32 سے 35 سال تک رہی وہاں بھی کھینچی ہے، اور کہیں اور جلدی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کام لینا چاہتے ہیں تو اسے مہلتیں دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت مہلت عطا فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اب نہیں سدھریں گے اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا پایا اور ان مثالوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم اس ایک قوم کو مٹا کے ہم کی جگہ دوسری قوم لے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا گروہ اگر زمین پر جارحیت کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، تو ہم اس کی جگہ دوسرے گروہ کو دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے، اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، بالکل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وہ نبی کے جو پیوند لگے کپڑے زیب تن فرماتا، آپ دیکھیے کہ اس نبی نے اپنی امت کو منع نہیں فرمایا کہ تم نہ پہنو، تم اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنو، لیکن تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے ایک دفعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی کیسر اور کسرا جو ہے وہ تو آرام دہ بستروں پہ سوئیں اور سونے چاندی کے برتنوں میں کھائیں، اور آپ جو ہیں وہ چٹائی کے اوپر جو ہے وہ آپ تشریف فرما ہیں یا آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم اطہر پر نشان اس کے آ جاتے ہیں تو روتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ یہ تمام کے تمام دیکھ کر کے دیکھیں۔ لیکن آپ فرماتے تھے کہ کیا میں یعنی یہ مثال قائم نہیں کروں؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری نہیں سونپی ہے؟ کیا مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ تو جتنا بڑا منصب اور جتنی بڑی انسان کی وہ جگہ ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی، اتنی بھاری ہوتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ پروفیسر جہاں آرا لطفی صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ عطیہ رضوی صاحبہ، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ۔ آپ دونوں مہمانوں نے ہمارے پروگرام کی عزت بڑھائی، ہمارے میٹرو ون کی دعوت پر آپ ایک بار پھر تشریف لائیں۔ پروفیسر صاحبہ، انتہائی عاجزی انکساری سے آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام رحمت لقب۔ یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خصوصی طور پر پروگرام میٹرو ون پیش کر رہا ہے۔ یقیناً میٹرو ون کی یہ کاوش آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر
اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے اجازت، اختتام کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں محترمہ عطیہ رضوی صاحبہ۔ ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، ثنائے محمد۔ ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے، ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے، جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے، ثنائے محمد۔ حیات ان پہ قربان ہوتی رہے گی، جو ان کی محبت میں مرتے رہیں گے، ثنائے محمد۔ وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے، وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے، جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے، ثنائے محمد۔